الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى العام المقبل لا صومن التاسع. رواہ مسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، ساری عبادتوں کا مستحق ہے. ہر قسم کی بڑائی بزرگی اسی ذات کے لیے ہے. اس کے احسانات بے حد ہیں، بے شمار ہیں، اس کا شمار کرنا ناممکن ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے. ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات اور خواتین ملت، ابھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت کا کچھ حصہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھا. آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، رسول جو تمہیں احکام شریعت دیتے ہیں اسے قبول کر لو، اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، دیکھا یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا آپ لوگوں کے روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا یہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فیہ فرعون. اللہ نے آج کا دن جو 10 محرم ہے، جو عاشوراء ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دلائی، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلایا، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. فصامہ موسیٰ شکرن، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. تب آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے. پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا بعد میں، اگر زندگی باقی رہی، آئندہ سال میں زندہ رہا، تو میں جو ہے 10 کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. 9 روزہ، 9 محرم اور 10 محرم. تو الغاز بتانے کا مقصد یہ ہے، خاص کر عاشوراء کہتے ہیں 10 محرم کو. تو آج کا جو دن ہے، جو آنے والا خاص کر اتوار کو جو یوم عاشوراء ہے، اس کی حقیقت یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم بنی اسرائیل ایک زمانے تک فرعون کے ظلم اور زیادتی کے چکی میں پس رہے تھے. فرعون نے حکومت کے نشے میں مظلوموں پر بہت زیادہ ظلم کیا، زیادتی کیا. خاص کر جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کی حکومت بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھ سے ختم ہونے والی ہے، تو اس نے حکم عام بھیج دیا، بنی اسرائیل میں آئندہ جتنے بچے پیدا ہوں گے لڑکے، سب کو ذبح کرو، لڑکیوں کو زندہ رکھو، لونڈی بناؤ. یہ حکم عام ہوا.
ہزاروں بچے ذبح کیے گئے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، سلسلہ چلتا رہا۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچا الہام کے ذریعے سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ بچے کی ولادت کے بعد اللہ کا حکم جب تک ملتا ہے تب تک تم جو ہے بچے کو دودھ پلاتے رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب بچے کی جان کا خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو دریائے نیل میں بہا دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ بچے کو ہم تمہارے پاس صحیح سالم دوبارہ لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس بچے کو آئندہ چل کر نبی بنانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آیت کے اندر 6 باتیں بتائی گئی، 6 باتیں ایک آیت کے اندر، 2 خوشخبریاں، 2 احکامات، 2 منہیات۔ 2 خوشخبری، یہ بچہ جو معمولی بچہ نہیں ہے، آئندہ چل کر ہم اس کو نبی بنانے والے۔ دوسری خوشخبری، یہ بچہ دوبارہ ہم آپ کے پاس لوٹائیں گے، آپ کے گود میں بچہ پہنچے گا۔ 2 حکم، جب تک اللہ کا حکم نہیں ملتا دودھ پلاتے رہو، جب بچے کی جان کا اندیشہ ہو دریائے نیل میں بہا دینا۔ اور 2 چیز سے منع کیا، عورت ذات ہو لیکن ڈرنا نہیں کبھی، اللہ کا حکم ہے، اللہ پر ایمان رکھو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ لا تخافی ولا تحزنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے فرمان پر، اللہ کے وعدے پر یقین کرتی ہیں، وہی کرتی ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہاں ایک سب سے بڑا سبق ہمارے واسطے یہ ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو ظالم کو ظالم کے ذریعے سے بھی تباہ و برباد کرتا ہے، وہ بھی مثال آپ نے دیکھا قریب میں۔ اللہ جب چاہتا ہے ظالم کے گھر میں ایک مظلوم معصوم ایک نبی کی ولادت کے بعد اس کی پرورش کا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو بچانے کے لیے، پوری دنیا مل کر اسے تباہ نہیں کر سکتی، مار نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا حکم، اللہ کی شان کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا گجرات سے ایک ہوائی جہاز نکلتا ہے، 240 پر 2 مسافرین ہیں، 240 پر 1 افراد کی موت ہو جاتی ہے، بیک وقت سب ختم ہوتی ہیں سوائے 1 آدمی کے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی شان پر ایمان رکھو، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھو۔ ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم، اس کا ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ ظالم کے لیے اللہ کے پاس پکڑ ہے، اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو فرعون کو حکومت کا نشہ تھا، اپنے منصب کا نشہ تھا، بادشاہت کا نشہ تھا، مظلوم پر بے جا ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ سب سے بڑا جرم اس نے کیا، انا ربکم الاعلی کہا، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ لیکن ایک زمانے تک یہ بات چلتی ہے دنیا میں، ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ اسے پکڑنے پر آتا ہے کوئی بچا نہیں سکتا اسے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ جب اسے پکڑتا ہے وہ اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ یہی ہوا فرعون کے ساتھ۔ ایک زمانہ گزرا، لوگوں پر ظلم کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اس گھر میں، پھر وہاں سے گھر سے نکل گئے۔ ایک طویل واقعہ قصہ ہے سورہ قصص میں۔ لیکن جب اللہ نے بنی اسرائیل کی نجات کا فیصلہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر رات رات نکل جاؤ، سمندر پار کر لو بنی اسرائیل کو لے کر۔ حکم الہی سے موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ یہاں دیکھیے کتنی عبرتیں ہیں، اللہ کا حکم ہوا، نکلے موسیٰ علیہ السلام، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، سامنے سمندر ہے۔ اتنے میں فرعون کے لشکر کو اور فرعون کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے ہیں مصر چھوڑ کر۔
پیچھا کیا ان لوگوں نے پوری لاؤ لشکر کے ساتھ۔ قرآن کی آیتوں میں دیکھیے نقشہ اللہ اسے کھینچتا ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے بنی اسرائیل بے صبری قوم تھی، جب دیکھے معلوم ہوا کہ پیچھے سے فرعون آ رہا ہے پکڑنے کے لیے لشکر پورے فوج کے ساتھ، گھبرا گئے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بولے اے موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیے موسیٰ، سامنے جائیں گے تو ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو کٹ کے مریں گے، فرعون کے پاس کہاں لا کے پھنسا دیے موسیٰ۔ پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگے، لیکن ایمان جو ہوتا ہے نبی کا ایمان بڑا قوی ہوتا ہے اللہ کی ذات پر۔ انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ چاہے دنیا ایک طرف ہو، پوری طاقت ایک طرف ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے یقین ہے، جس کے حکم سے میں نکلا ہوں۔ حکم ہوا اللہ کا، موسیٰ لاٹھی مارو سمندر کے اوپر، لاٹھی مار دیا آپ نے، 12 راست سے نکلے، آگے نکل گئے لوگ، پیچھے سے یہ لوگ آ رہے تھے، فرعون اور اس کے لشکر بھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے ہر چیز پر، چاقو پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے بھائی۔ ابھی قریب میں قربانی کا واقعہ سنے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، چاقو نہیں چل رہا ہے، ہر چیز میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہاں دیکھیے سمندر پر اللہ کا حکم ہوا، راستہ نکل گیا، اب یہ لوگ بھی پیچھے آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کو دوبارہ ضم ہونے کا حکم ہوا، یہ ساری کے ساری قوم ڈوبنے لگی۔ اس وقت فرعون کو عقل آئی، اس نے ایمان کا دعویٰ کیا، اس نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ جب فرعون بھی ڈوبنے لگا تو پوری انانیت ختم ہو گئی، خدائی کا دعویٰ بھول گیا، کہنے لگا بنی اسرائیل جس ذات پر ایمان لائے میں بھی ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے عبادت کے لائق۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کچھ اور ہے بھائی، اللہ کے پاس دیر ہے اندیر نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ بنی اسرائیل کا جو ایمان تھا وہ اختیاری تھا، فرعون کا جو ایمان تھا اجباری تھا، مجبوراً ایمان لا رہا تھا موت کے خوف سے۔ ایسا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جیسے توبہ جو ہے، کوئی آدمی سکرات کے ٹائم میں، مرنے کے ٹائم میں توبہ کرنا چاہتا ہے، جب موت کے مناظر دیکھ لیتا ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ ایمان قبول نہیں ہوا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، لیکن ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ کا فرمان ہوا الآن، کیا تیرے ایمان لانے کا ٹائم یہ ہے کیا؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بہت سرکشی کرتا رہا، ہم تجھے مہلت دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھائے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے اور ایک نبی کو بھی بھیجا، ہارون علیہ السلام کو، دونوں نے مل کر سمجھایا، لیکن تجھے نشہ چڑھا ہوا تھا حکومت کا، عہدے کا، منصب کا، خدائی کا۔ آج دیکھ تیرا مزہ، وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، تو فسادی تھا تو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم سوری قوم کو تباہ کریں گے، لیکن تیرے جسم کو ہم باقی رکھیں گے تاکہ تو آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اللہ کا قانون ہوا، اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے میوزیم میں محفوظ ہے، جو اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کی قدرت کے اندر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ الغرض یہ دن بڑا اہم دن ہے، ایک قوم کے لیے تباہی کا دن تھا، ایک قوم کے لیے نجات کا دن تھا، یہی ہے یوم عاشورہ۔ اسی کو 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں، 10واں محرم، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دلائی، اور فرعون کی اکڑ ختم ہوئی، اس کی خدائی ختم ہوئی، اور وہ بیچارہ بن کر اس کی لاش سمندر نے اٹھا کے پھینک دیا، آج تک اس کی لاش کو محفوظ رکھا گیا ہے عبرت کے لیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو آدمی زمین میں زیادہ اکڑتا ہے، ایک نہ ایک دن زمین میں ہی اللہ تعالیٰ اسے عبرت ناک موت دیتا ہے۔ اکڑ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔
یہ وقتی طور پر ہمارے پاس جو بھی ہے وقتی ہے، یہ دولت، یہ مال، یہ علم، یہ منصب، یہ حسن و جمال، یہ خاندان کا نیک نام، سب کچھ وقتی ہے میرے دوستو۔ اگر کوئی چیز باقی ہے تو صرف اللہ کی ذات باقی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، اس کی حکومت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ قیامت دن پوچھے گا نا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے واسطے؟ تم دنیا میں بادشاہ بن کر رہے، سپر پاور بن کر رہے، لیکن وقتی طور پر۔ اس زمین کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے، جو مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے اللہ نے فرعون کو تباہ کیا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت چلی۔ الغرض آج کا دن عاشورہ جسے ہم کہتے ہیں، یوم عاشورہ آنے والا اتوار ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزے کی بڑی فضیلت، ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ روزے کی ترتیب ایسی ہے، اگر کوئی بندہ اتوار کے دن روزہ رکھا، ساتھ میں 9 کو ملا لیا، یہ افضل ہے، 9 اور 10۔ نہیں بھائی صرف کم سے کم ایک ہی دن روزہ رکھ سکتا ہوں میں، اگر ایک ہی دن روزہ رکھنے کا ارادہ ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 کو آدمی رکھ لے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے فتاوے میں دیکھا، انہوں نے جو اس حدیث کو بنیاد بنایا، صوموا یومن قبلہ و بعدہ، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، اگرچہ کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ بہتر یہی ہے آدمی 9-10 کو رکھ لے، یا کم سے کم 10 کو ہی صحیح روزہ رکھے۔ تو الغرض یہ دن بڑا اہم دن ہے، ایک تاریخی دن ہے۔ یہ تاریخی دن ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اور درس عبرت حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ دن جو ہے تاریخی دن ہے، ہر ظالم کے لیے عبرتناک دن ہے یہ، اور مظلوم کے لیے ہمیشہ ایک اہم خوشخبری کا دن ہے یہ، کہ مظلوم کی حمایت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں تو ہوگی ہی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس عاشورہ کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی عاشورہ سے متعلق ہے۔ اس شہادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اور بنی اسرائیل کی نجات کا معاملہ۔ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم کو۔ اس راستے میں صرف حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے، ایک مجوسی نے آپ کو نماز میں خنجر مار کر آپ کو شہید کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کی شہادت ہوئی ایام تشریق میں، گھر میں محصور کیا گیا، بند کیا گیا، کھانا پانی بند کیا گیا، ظالموں نے ان کو تڑپا کے نماز خاص کر ایام تشریق میں انہیں شہید کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ صحابہ کرام میں عمار بن یاسر، حضرت حمزہ، زید بن حارثہ، عمار بن یاسر، ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جو دنیا کے اندر بہت سارے واقعات کے اندر جو اس دنیا میں شہید ہوئے۔ لیکن ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے غم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ مردوں کو سوگ منانے کی یا غم منانے کی اجازت نہیں ہے، الا ہے کہ عورت شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن جو عدت کے ایام ہیں سوگ مناتی ہے، زیب و زینت ترک کر دیتی ہے، صرف عورت کے لیے۔ البتہ تمام امت کے لیے حکم یہ ہے غم کی وجہ سے سوگ منانا، ماتم کرنا، چہرے نوچ لینا، گریبان چاک کر لینا، آگ جلا کر اس میں کودنا، اپنے آپ کو زخمی کر لینا، یہ سب ناٹک ہے میرے دوستو، ڈرامہ ہے یہ، کسی کی کسی سے کوئی محبت کی علامت نہیں ہے یہ شیطان کو موقع ملا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے 2 لوگ خوش ہوئے، ایک تو بدعتوں اور خرافات کا رسم و رواج کا سلسلہ چل پڑا، اور جو دشمن تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خوش ہوئے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ سوگ منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔
اگر جائز ہوتا انبیاء کے واقعات میں دیکھ لیں کیسے کیسے حادثات ہوئے، کیسے کیسے مصیبتیں آئی. کیا یعقوب علیہ السلام جن کے 2 بچے ان کی زندگی میں لاپتہ کر دیے گئے، غائب کر دیے گئے، آپ ان کی جدائی میں روتے روتے آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے بینا سے نابینا ہو گئے تھے. بچوں نے تانا دیا، تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا تکون من الہالکین. تم دیکھو جب بنیامین کو یاد کرتے ہو، یوسف کو یاد کرتے ہو، یاد کرتے کرتے تم تباہ ہو جاؤ گے. یہ اولاد نے تانا دیا یعقوب علیہ السلام، لیکن صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے. آپ نے ماتم کی محفل نہیں سجائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو، حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، حضرت حمزہ کی وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، آپ کے چاہنے والوں کی وفات بہت ہوئی. کیا آپ نے کبھی سوگ منائی، ماتمی جلسے منعقد کیے؟ کیا آپ نے کبھی سبیل کے نام سے شربت بانٹنا شروع کیا کہ فلاں پیاسے جو شہید ہوئے چلو بھائی سب کو پانی پلاؤ؟ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن یہ رسم ہے، رواج ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں میرے دوستو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ آدمی ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں ہے بھائی جو غم کی وجہ سے اپنے گالوں پر تماچے مار لیتا ہے، گریبان چاک کر لیتا ہے اور زمانے جاہلیت کے دعوے عام کرتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو یاد رکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی میں مانتا ہوں. یہ واقعہ کیا ہے کہ ذرا وہ تفصیلات کو بھی جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مختصر اشارہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے نام سے غم منانا، جبکہ ان سے بڑے افضل لوگ گزر چکے ہیں، صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں، عشرہ مبشرہ میں، بدری صحابیوں میں، کسی کا ہم غم نہیں مناتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما آل بیت ہیں. ہم اہل سنت والجماعت آل بیت سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. انہی میں سے امہات المومنین بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں. ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے ہمارے پاس. اور ایمان تحیل حدیث میں آیا کہ یہ دونوں حضرات حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار شمار ہوں گے. الغرض ایک اجتہادی کوشش ہوئی، حضرت حسین کوفہ گئے، لیکن روکنے والوں نے بہت کچھ روکا. صحابہ کرام کو معلوم تھا یہ کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے، الکوفی لا یوفی، حالانکہ روکنے والے روکا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی، سب نے روکا، لیکن جانے کے لیے مصر تھے. الغرض گئے بھی. راستے میں اندازہ ہو گیا کہ مسلم بن عقیل جو گئے تھے چچیرے بھائی، وہ مار دیے گئے. واپس لوٹنے کی کوشش بھی کیے، لیکن لوگوں نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے. الغرض گئے بھی، اور اتنا بھی بات انہوں نے 3 باتیں رکھی ابن زیاد کے سامنے: یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا میں کسی سرحد، اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے چلے جاتا ہوں، چھوڑ دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس ملنے کا موقع دیا جائے، میں وہاں جا کے بیعت کر لیتا ہوں. لیکن ابن زیاد مصر تھے، نہیں، یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہما، ان کی بیعت آپ میرے ہاتھ سے ہی کریں گے آپ. الغرض اس طرح کے واقعات ہوئے، تاریخی واقعات. شہادت ہوئی، یقیناً ہوئی، لیکن اسے بنیاد بنا کر پوری امت کے اندر رسم و رواج، پوری امت کے اندر جلسے جلوس کے نام سے نکالنا، اور یہ کہنا غلط ہے میرے دوستو کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعوذ باللہ، کسی نے کہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر معاملہ ایسا تھا تو کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا جنہوں نے روکا آپ کو؟ الغرض ایک طرف امیر معاویہ ہیں، لوگوں نے انہیں بھی تانا دیا، حالانکہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حالانکہ حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا آپ لوگ،
لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم او نصیفہ. آپ لوگ میرے کسی صحابی کو گالی نہیں دینا. اگر آپ لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی پہنچ نہیں سکتے. یہ کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، شام کے امیر ہیں، وہ انہی کے اولاد یزید ہیں، تابعی ہیں. ان کی فضیلت اگر آپ دیکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جو قوم جو فوج قسطنطنیہ فتح کرنے جائے گی اس کے لیے مغفرت کی بشارت آپ نے سنائی. حضرت یزید قسطنطنیہ فتح کرنے گئے، ان کی فوج میں ابو ایوب انصاری صحابی موجود تھے، ام حرام رضی اللہ عنہ موجود تھی، اور بھی بہت سارا صحابہ موجود تھے. الغرض محدثین ان کا احترام کرتے ہیں. اور انصاف کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہم جو ہے کسی کی طرفداری نہیں کریں گے. ہاں یزید بن معاویہ کانا ملکا من الملوک لہو حسنات ولہو سیئات، بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، خوبیاں بھی تھی خامیاں بھی تھی. ہر ایک کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے خامی بھی ہوتی ہے. وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، وہ ولی نہیں تھے. الغرض اس زمانے کی بات چھوڑیے، آج ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں کیا آج اس کی ضرورت ہے؟ قاتل حسین کون ہے، کدھر ہے، تحقیق کر کے بیٹھ گئے. آپ بیٹھ کر کے جج بن گئے ہیں. آپ اس میں کسی تابعی کو مجروح کر رہے ہیں، کسی صحابی کو مجروح کر رہے ہیں، کسی کی نیت پر حملہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قرآن آپ کو یہ سبق سکھاتا ہے. سورہ حشر کی آیت جو پڑھی گئی وہیں پر ایک آیت بھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پروردگار ہمیں معاف کر، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر جو ہم سے پہلے ایمان لائے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، پروردگار ہمارے دلوں میں ان کے لیے کینہ کپٹ نہ رکھنا. اللہ اکبر. آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ یزید کو تانا دینے والے، حضرت حسین کو تانا دینے والے، یا ان کے خلاف بولنے والے. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے دوست. یا جلسے جلوس نکالنے والے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ ان سے پہلے کتنے لوگ شہید ہوئے، کیوں نہیں ان کا نکالتے آپ جلسہ جلوس ماتم یا جو سبیل کے نام سے؟ یہ خرافات ہیں میرے دوست، خرافات ہیں، بدعتیں ہیں میرے دوستو. ہاں میں مانتا ہوں آپ میں سے اکثریت اس بدعت میں شریک نہیں ہیں، اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ دل سے نہیں مانتے. یہ شیعہ کا طریقہ ہے بھائی، رافضیوں کا طریقہ ہے. یہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، ہم اس سے بری ہیں، صحابہ سے اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ تماشا دیکھنے کے لیے آپ کیوں جاتے ہیں؟ تماشا دیکھنے کے لیے جانا وہ ایک آپ ان کے خوشی میں یا غم میں برابر شریک ہیں آپ. اس لیے جہاں جلسے نکلے، جلوس نکلے، تعزیہ نکلے، یا سبیل بانٹنے کی بات آئے، یا کھانا تقسیم کرنے کی بات آئے، قسم خدا کی تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے اہل سنت الجماعت ہونے کی حیثیت سے. یہ اہم بات ہے. تاریخ ہے، واقعات ہر زمانے میں ہوئے، ہر دور میں لوگوں سے اجتہادی غلطیاں ہوئی، لغزشیں ہوئی. ہم اس کا محاسبہ کون کریں گے؟ ہم کیوں محاسبہ کریں؟ اللہ کے پاس لوگ پہنچ گئے، محاسبہ اللہ کرے گا. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا ان کے بارے میں، اللہ تمہارے پاس پوچھے گا تمہارے ایمان کا حال کیا ہے، تمہارا عمل کا حال کیا ہے، تمہارے عقیدت کا حال کیا ہے، محبت کا حال کیا ہے. اس لیے اہل بیت سے محبت کے نام سے دھوکہ دے کر نہیں ایجادات، بدعات، خرافات، خاص کر جو اتوار کے دن آپ دیکھیے ہر شہر میں جلسے نکلیں گے، جلوس نکلیں گے، ہنگامے ہوں گے، گویا کہ ایک عید کا ماحول بناتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ اہل سنت الجماعت کی شان کے خلاف ہے، ان کے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے ایمان کے خلاف ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. مسلمان وہ ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول نے جو حکم شریعت آپ کو دی ہے اسے فالو کرو آپ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جسے نبی نے منع کر دیا باز آ جاؤ، رک جاؤ، قصہ ختم. ایمان کی سلامتی اسی میں ہے. الغرض یہ چند باتیں تھیں، یہ چند حقیقتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقائق سمجھنے کی، حقائق پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور صوم عاشوراء اس روزے کی جو فضیلت ہے
اسے پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے اسلاف کی خوبیاں اللہ قبول فرمائے اور ان کے سیئات کو اللہ حسنات میں تبدیل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔